أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 پڑھیں گے۔ جی سسٹر عظمیٰ اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ جزاک اللہ فضل بارک اللہ فیک۔ جی آیت کے شروع ہوتا ہے وا اور، من جو یا کون، تابہ یہ دو زبر والا ترجمہ ہے جس نے توبہ کی، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے جس نے توبہ کی، و اور، عملہ ٹھیک ہے نا اس نے عمل کیا، صالحاً عمل کی کیا کیفیت ہے، صالحاً نیک عمل، ٹھیک ہے، یہ الف جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا کیفیت ہے، نیک عمل، کیسے عمل، نیک عمل۔ پس انہو پس انہ بے شک ہو وہ، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا یا وہ پلٹتا ہے رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا فعل مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، توبو توبہ کرتا ہے یا کرے گا، الہ طرف، اللہ اللہ کی طرف، متابن متابن جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، یہ متابن توبہ کرنا کیفیت کیا ہے، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی جملے میں فعل دو دفعہ لکھا جائے اور دوسری دفعہ فعل آخر پہ دو زبر لگا دی جائے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ایک بار یتوبو آ گیا، اب دوبارہ آیا ہے متابہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کی مراد ہے کہ فعل کی تکمیل ہوئی، یعنی کہ ایسا اس طرح کیا گیا جس طرح وہ کرنے کا حق تھا، ایسی توبہ کری جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کرے نیک، پس انہو پس اس طرح کہ اس نے توبہ کی اللہ کی طرف جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ آسان سی آیت ہے، بہت زیادہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے ابھی تک نہ پڑھی ہو۔ اب آپ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی سسٹر پروین آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جس طرح توبہ کی اور جس نے عمل توبہ صالح کی، اور توبہ ہے جس نا، نے توبہ کی، جی، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا فإنہ تو بے شک یتوبو اس نے توبہ کی اللہ اللہ کی طرف متابہ جیسے توبہ کرنے کا حق ادا کیا۔
جیسے توبہ کرنے کیا وہ اس نے توبہ کی اللہ اللہ کی طرف متابہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہے. جی بالکل ٹھیک، جس نے توبہ کی یا جو لوٹا اللہ کی طرف جیسے لوٹنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق ہے. ٹھیک، جزاک اللہ مجد فضل. سسٹر عارفہ آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیا، فإنہ پس بے شک اس نے یتوب توبہ کی، الی اللہ اللہ کی طرف، متابہ جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. جی یہاں پر یتوبو اگر ہم پلٹنا لکھے نا تو اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی طرف پلٹنا مطلب توبہ کرنا نا، جو کام وہ کر رہا تھا وہ چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف رجوع کی. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پس وہ لوٹا اللہ کی طرف جیسے لوٹنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سسٹر نجمہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اور جس نے توبہ کی اور عمل کیے نیک تو بے شک وہ یتوب وہ رجوع کرتا ہے یا لوٹتا ہے اللہ کی طرف، متابہ جیسے لوٹنے کا حق ہے. جی ٹھیک، جزاک اللہ مجد فضل. بارک اللہ فیک. سسٹر شاہینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے نیک. نہیں، جس نے توبہ کی نہیں ہے، جو توبہ کرے. پاسٹ ٹینس ہے نا. ہاں، اور جو توبہ اور کرے. جس نے توبہ کی اور اس نے عمل کیے نیک، پس وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، پس وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف جیسا متابن جیسا اس لوٹنے کا حق ہے. جی، جیسے پلٹنے کا حق ہے یا جیسے توبہ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے جی جی جیسا پلٹنے کا حق ہے. جی سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اور جس نے توبہ کی اور عمل کیے نیک، بس بے شک وہ توبہ کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. ٹھیک، جزاک اللہ مجد فضل. بارک اللہ فیک. سسٹر رضوانہ آپ پڑھیں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر عظمیٰ اس کی تلاوت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. ٹھیک، آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. والذین لا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہم پورا صحیح سے پڑھ سکتے ہیں نا، یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گیا. اور وہ لوگ یا وہ اشخاص لا نہیں، حرف نہیں، یشہدونا. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ نہیں، یشہدونا یا فعل مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، شہادت شہادت سے مشاہدہ، شہادت گواہی. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ وہ سب مشاہدہ کرتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں. اگر لا آگے لگائے تو یہ نہیں ہو جائے گا، وہ سب گواہی نہیں دیتے. الزر جھوٹ، باطل، جال سازی یا بت پرستی پہ. ٹھیک ہے، یہ اس جھوٹ پر یا باطل پر وہ گواہی نہیں دیتے. اور اذا جب اگر ماضی سے پہلے آ جائے اذا تو مضارع میں بدل دیا جاتا ہے معنی. ٹھیک ہے، مرو مطلب ہوتا ہے گزرا. ٹھیک ہے، فعل ماضی. والف
جمع کی علامت. اور جب وہ گزرے, ٹھیک ہے, وہ گزرے ماضی میں آ گیا نا, اذا لگانے کے, جب وہ گزرتے ہیں یا ٹھیک ہے, اذا کی وجہ سے یہ ماضی جو ہے وہ مضارع میں چلا گیا, جب وہ گزرتے ہیں. باللغوی. اچھا اب یہاں دیکھیے با ال جو ہے اس میں جنس ہے, یعنی کہ تمام طرح کی, ہر طرح کی لغو, بےہودہ یا بیکار یا بے معنی بات. یہاں پہ خاص کے لیے نہیں آیا ہے, یہاں پہ ہر طرح کی بےہودگی یا بیکار یا بے معنی بات کے لیے آیا. اچھا با کے معنی دیکھیں ہم نے کیا کیا پڑھے. یہاں پہ 6 معنی ہیں, ٹھیک ہے. با کے ساتھ, بسم اللہ میں, اللہ کے نام کے ساتھ. میں, بالقولی, بات میں, ٹھیک ہے. با کے معنی سبب, وجہ, بجہالت, اپنی جہالت کے سبب, اپنی جہالت کی وجہ سے. با کے معنی پر کب ہے, باللہ, اللہ پر, کے متعلق, بکل شیء, کسی بھی چیز کے متعلق. با کے معنی سے, باللغوی, ٹھیک ہے, ہر طرح کی لغو یا بیہودہ بات سے. مرو کرامن, اور وہ بہت بہترین انداز سے گزرتے ہیں ہر قسم کی بیہودہ بات سے, ٹھیک ہے. مرو, گزر جاتے ہیں, وہ گزر جاتے ہیں. کرامن, شریفانہ طریقے سے, پروقار انداز سے, ٹھیک ہے. مرو یہ ہم پڑھ چکے ہیں 2 بار آیات میں, گزرنا, ٹھیک ہے. وہ گزرے, اذا کی وجہ سے وہ گزر جاتے ہیں. کرامن, کیسی کیفیت ہوتی ہے ان کی گزرنے کی. یہ الف لگا, 2 زبر لگائے اور الف لگائے تو اس کا مطلب ہے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے گزرتے ہیں, پروقار انداز سے گزر جاتے ہیں, شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں. اور وہ لوگ نہیں گواہی دیتے جھوٹ پر, ٹھیک ہے. جہاں پر بھی جھوٹ اور مکاری کا کام ہو رہا ہو یا کسی بھی قسم کا جھوٹ ہو, وہ وہاں اس کی شہادت نہیں دیتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو بہت ساری ڈیٹیل آئے گی کہ کیا ہے جھوٹی گواہی میں شامل. اور جب وہ گزرتے ہیں لغو سے, ایسی جگہ سے جہاں لغو ہو, بے معنی باتیں ہوں, بےہودگی ہو, تو وہ گزرتے ہیں پروقار انداز کے ساتھ, ٹھیک ہے. دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے اور کتنی بڑی کوالٹی اس میں بیان کی گئی ہے عباد الرحمن کی. جی الحمدللہ. اب آپ اس کی تلاوت, اس کا ترجمہ کریں سسٹر عارفہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور, والذین, اور جو لوگ, لا نہیں, یشہدون, نہیں گواہی دیتے, الزور, جھوٹی, وَإِذَا مَرُّوا, اور جب وہ گزرتے ہیں, باللغو, تمام طرح کی بیہودہ باتوں سے, مرو, تو گزر جاتے ہیں وہ, کراما, پروقار انداز میں. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فرزت, بارک اللہ فیک. جی سسٹر پروین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, اور وہ لوگ نہیں شہادت دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, ارزومو, برائی کی, وَإِذَا, اور جب وہ مرو, گزرتے ہیں, باللغوی, بری باتوں سے کی طرف سے, مرو کرامن, تو وہ گزر جاتے ہیں پروقار طریقے سے. صحیح, ماشاء اللہ, اللہ مزید فرزت. سسٹر نجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. والذین, اور وہ لوگ جو, لا یشہدون, نہیں گواہی دیتے, الزور, جھوٹ پر, واذا مروا, اور وہ جب گزرتے ہیں, باللغو, بے حیائی چیزوں پر, مروا کراما, تو وہ وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. جی ٹھیک, ماشاء اللہ. جی سسٹر شاہینہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما,
اور وہ لوگ نہیں گواہی دیتے جھوٹ پر، اور جب وہ گزرتے ہیں بےہودہ باتوں سے جی بےہودہ باتوں سے اور وہ گزرتے ہیں وقار کے ساتھ. صحیح. سسٹر شناز. جی باجی. جی والذین، اور وہ لوگ جو لا یشہدون، نہیں گواہی دیتے، زورا، جھوٹ، جی جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے. جھوٹ پہ گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا، اور جب مرو وہ گزرے، باللغوی، بےہودہ باتوں سے، مرو گزرتے ہیں، کرامن، بزرگانہ، کیا باجی؟ تو گزرتے ہیں باوقار انداز کے ساتھ، پروقار انداز کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں، گزرتے ہیں باوقار انداز کے ساتھ، مطلب اچھے جی اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں. طریقے سے گزر جانا. جی یہ صحیح ہے باجی. جی. جی جزاک سسٹر اللہ. عظمیٰ. بہت بڑھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور وہ لوگ نہیں گواہی دیتے ہیں جھوٹ پر، اور جب وہ گزرتے ہیں بےہودہ باتوں پر تو وہ گزر جاتے ہیں شریفانہ طریقے سے. ٹھیک. جزاک اللہ. مسجد بارک اللہ فیک. سسٹر رضوانہ آپ رہ گئی ہیں شاید. یہاں پر لفظ جو ہے نا وہ ایک سوری باجی، وہ یہ مائک میوٹ تھا. جی پڑھیے. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما. والذین، اور جو لوگ جھوٹی، اور جو لوگ، والذین لا یشہدون الزور، اور جو لوگ نہیں گواہی دیتے جھوٹی، ویزا مرو، اور جب وہ گزرے باللغوی، غلط بےہودہ چیز، مرو وہ گزرتے ہیں، کراما پروقار انداز سے. جی ٹھیک. جزاک اللہ. مسجد بارک اللہ فیک. تو یہاں لفظ کے معنی کیا ہیں؟ وہ مومنین کی ایک عظیم صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ مومنین سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج اور خوش ذوق ہوتے ہیں. فضول یعنی لا حاصل بےہودہ گپ شپ ان کے مزاج اور وقار سے لگا نہیں کھاتی. ٹھیک ہے. ان کے بےہودہ باتیں یا بیکار کی باتیں، بیکار گپ شپ، ٹھیک ہے، ٹھٹے بازیاں، فحش مذاق، مسخرہ پن، غیبتوں، تہمتوں اور گالیوں سے ان کے کان ناشنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ناواقف ہوتے ہیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تو سنجیدگی کے علاوہ کچھ ہی جانتا ہی نہیں. اگر کبھی اس کا گزر کسی لغو مقام سے ہو جائے تو وہ انتہائی شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مومنون میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ نمبر 3 آیت ہے سورہ مومنون کی. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آیت الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ سب نے پڑھنی ہے. تفسیر پڑھیے، کیونکہ جب تک ہم اس کی ڈیٹیل نہیں جانیں گے ڈیٹیل سے، جب تک پھر ہم اس سے بچ نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو کون سی جھوٹی گواہیاں ہیں یا کون سی جو ہے وہ لغو باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑی سی تو ڈیٹیل میں نے آپ کو دی ہے، مگر پھر بھی آپ اس کی تفسیر پڑھیے. آیت نمبر 73 پڑھ لیتے ہیں.
آپ لوگوں کو زیادہ تو اوور برڈن تو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. والذین اور وہ لوگ، اذا جب، ذکر یاد دہانی ذکر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. واو الف جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے. جب انہیں یاد کروایا گیا یا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کون سا 1 2 3 فارمولا آ گیا نا. جب انہیں یاد کروایا جاتا ہے یا جب انہیں نصیحت یا یاد دہانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی مجہول ہے، پہلے پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اذا کی وجہ سے ہم اس کا مضارع میں ترجمہ کریں گے. جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے یا نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 1 2 3 فارمولا یاد ہے نا ذکر مجہول والا؟ ٹھیک. جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، آگے دیکھیے بی آیات، ٹھیک ہے. بی کے ساتھ آیات جمع ہے نشانیوں کی، ٹھیک ہے. نشانیوں کے ساتھ انہیں جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ربہم، ٹھیک ہے. ان کے رب، ان سب کے رب، ربہم ان سب کا رب، ٹھیک ہے نا. یہ ہم جو ہے وہ ضمیر لگا ہوا ہے ان سب کا، اور رب، ٹھیک ہے. اب ربی ہوتا تو میرا رب، ربو کا تیرا رب، ربہو اس کا رب، اور یہ ربہم ان سب کا رب. لم نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے تو ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر اذا آتا ہے فعل ماضی سے پہلے تو وہ مضارع میں لے جاتا ہے، اور لم آتا ہے مضارع سے پہلے تو ماضی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یخرو، ٹھیک ہے. یا مضارع کی علامت آ گئی ہے، لم ہم نے پڑھا مضارع سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. یخرو وہ واو الف جمع کی علامت، خرو گرا، ٹھیک ہے. وہ گرتا ہے یا گرے گا. لم کی وجہ سے ماضی میں کریں گے، لم یخرو وہ اندھے منہ نہیں گر پڑتے، ٹھیک ہے. اس کی آگے دیکھتے ہیں. علیہا علی پر، ہا اس، اچھا اب اس پہ ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے نا. اچھا یہ میں نے یہاں پہ پوائنٹ انہوں نے بتا دیا. میں نے آپ کو بتایا یخرو سے پہلے لم آنے سے ماضی ہوگا، اور اذا چونکہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ ماضی اب دوبارہ مضارع میں تبدیل ہو جائے گا. اذا شروع میں آ گیا لم سے پہلے تو لم کا ایفیکٹ کینسل کر دے گا، ٹھیک ہے. لم یخرو علیہا وہ اس پر اوندھے منہ نہیں گر پڑتے، ٹھیک ہے. سمن بہرا پن، کیا کیفیت ہے؟ بہرا ہونا. آخر میں تنوین کے بعد الف لگا ہوا ہے تو کیسے؟ اندھے اور عمیانن، بہرے اور اندھے ہو کر. یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اندھا، عمیانن اندھا پن، ٹھیک ہے. عامہ اندھے کو کہتے ہیں، عمیانن اندھا پن. آخری حرف پہ تنوین الف کے ساتھ لگا ہے تو یہ اندھے پن کی کیفیت کو، حالت کو ظاہر کرتے ہیں. اندھا اور بہرا بن کر گر نہیں پڑتے، یعنی غور و فکر نہ کریں. ایسے نہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں یا جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے یا ان پہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایسے اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے.
وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت, یا انہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت یاد دہانی کی جاتی ہے, تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بس پھر اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے, کہ یہ اندھے اور بہرے ہوتے نا جن کو کچھ سنائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا, تو وہ ایسے نہیں ہوتے, وہ غور و فکر کرتے ہیں. ان کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ ان کو کوئی حکم اللہ یا کوئی اللہ کی نشانی پتہ چلتی ہے تو اس پہ غور اور فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بھی ڈیٹیل بہت اچھی اس کی تفسیر ہے, آپ اس کو بھی ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے, چلیں, یہ بھی بہت آسان سی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. اب الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ لوگ سب اس کا 1 by 1 ترجمہ کریں. سسٹر شہناز آپ پڑھیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین, اور وہ لوگ جو اذا ذکروا, جب انہوں نے نصیحت کی جاتی ہے بآیاتی ربہم, اپنے رب کی آیات کی, جی, ربہم, لم یخروا, نہیں گر پڑتے, علیہا, ان پر, اس پر, جی باجی, اس پر, ان نشانیوں پر. یہ آیات کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے اس پر, مطلب یعنی کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کو, وہ غور و فکر کرتے ہیں اس پر. اس پر, ثم و عمیانا, بہرے کی طرح اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے. جی ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل. سسٹر عارفہ آپ پڑھیے گا. جی, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, والذین, اور وہ لوگ اذا, جب, ذکروا, جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم, ان کے رب کی نشانیوں کے ساتھ, لم یخروا, نہیں وہ گر پڑتے, علیہا, اس پر, سمن, بہرے, و عمیانا, اور اندھوں کی طرح. ٹھیک, ماشاء اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر نجمہ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جو جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی طرف سے, لم یخروا علیہا, نہیں وہ گر پڑتے اس پر, ثم و عمیانا, بہروں, اندھوں اور بہروں کی طرح. ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر راحت. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جب نصیحت کی گئی ان کی رب کی آیات کے ساتھ, کی جاتی ہے, کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات کے ساتھ, نشانی کے ساتھ, لم یخروا علیہا سما و عمیانا, نہیں وہ گرتے اس پر بہرے ہو کے اور اندھے ہو کے. جی ٹھیک, جزاک اللہ مزید. سسٹر شاہین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا, اور وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے, جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کے آیات کے ساتھ, نہیں وہ گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے بن کر. جی ٹھیک, جزاک اللہ. سسٹر پروین آپ پڑھ چکی ہیں؟ نہیں. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے ان رب کی آیت کے ساتھ,
لم یخرقوا علیہا سمن و عمیانن، اور وہ نہیں گرتے ہیں اس پر اندھے اور بہرے اور اندھے بن کر۔ ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک۔ سسٹر عظما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، نہیں وہ گر پڑتے اس پر اندھے اور بہرے بن کر۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ سسٹر رضوانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخرجوا علیہا صما وعمیانا والذین اذا ذکروا، اور وہ لوگ جب نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، ان کے رب کے آیت کے ساتھ، لم یخرو نہیں وہ گر پڑتے علیہا اس پر، سمم و عمیانن بہرے اور اندھے ہو کر۔ ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک۔